مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اور جن پریشانیوں اور آزمائشوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس معاشی بحران سے ہم سب گزر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، 101% یہ بات یقینی ہے کہ یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنا ملبہ دوسرے پر رکھ دیں اور دوسرے پر گرا دیں، اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو صحیح اور درست ثابت کرنے کے دلائل دیتے رہیں، یہ ناانصافی ہوگی۔ یہ سب ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری شامت اعمال کو معاف فرمائیں، اور اللہ تعالی اپنا فضل فرما کر ہم پر رحم کے اور رحمت کے اپنے فیصلے فرما دیں، ورنہ یہ سب ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس پر کئی جمعوں سے بات چل رہی ہے، کچھ قرآن اور حدیث میں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کیا جائے۔ 2 جمعوں سے تقریباً اس پر بات چل رہی ہے۔ اس سلسلے کی آج آخری ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ اگلا جمعہ جب آئے گا تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحج کے مہینے میں ذی الحجہ سے متعلق فضائل ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں، قربانی ہے، اور سے متعلق ضروری گفتگو ہے۔ اللہ نے زندگی رکھی اور موقع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر اگلے جمعے سے یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اس وقت تو مجھے آج ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے اور اس کی تشریح پیش کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان للہ حاجتن، جس آدمی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف یا کسی انسان کی طرف، ہر آدمی کو ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں،
ان ضرورتوں کی اور ان ضروریات کی شکلیں اور صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بس اوقات آدمی بہت سارے مسائل اور بہت ساری الجھنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جتنا اس کو حل کرنا چاہتا ہے وہ اور الجھتی ہیں، مسائل حل ہونے کے بجائے اور پریشانیاں چاروں طرف سے بڑھتی ہیں، جیسا کہ اس وقت کے موجودہ حالات ہیں۔ کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو قدر اطمینان ہو، جس پر اطمینان ہو، جو قابل اطمینان ہو۔ کبھی آدمی کو حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے کسی دوسرے شخص سے، اس کو کچھ کہنا ہے، اس سے کوئی سفارش کرانی ہے، اس کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس سے کوئی درخواست کرنی ہے، اس کے سامنے اپنا کوئی مدعا رکھنا ہے، اپنی کسی ضرورت کا اظہار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری حاجتیں ہیں۔ تو بہت سی حاجتیں وہ ہیں جو انسان کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور بعض حاجتیں اور بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ایک بندے کا دوسرے بندے سے تعلق ہوتا ہے۔ تو دونوں طرح کی کسی کو، یا دونوں میں سے کوئی ایک کسی کو اگر حاجت پیش آ جائے تو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر بہدف نسخہ بیان کیا ہے اس روایت میں، جو روایت اب میں شروع کرنے لگا ہوں، جو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حدیث کی اہم کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ پیش ہو اور اس طرح کی کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ خوب اچھے طریقے سے وہ وضو کرے۔ صرف وضو کرنے میں فرائض کا صرف اہتمام کافی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ۔ وضو میں جو فرائض ہیں، اگر ان فرضوں میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو ہوگا ہی نہیں۔ صرف فرائض پر اکتفا نہ کریں، بلکہ سنن اور مستحبات اور وضو کے جو آداب ہیں ان کی بھی رعایت رکھے، اور وضو کے درمیان جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں پڑھے، اور اگر ہر دعا یاد نہ ہو، ہر عضو کی جو آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکی ہے، تو وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی واہدنی وعافنی وارزقنی وارحمنی، یہ دعا پڑھ لے، وضو کے بعد کی دعا پڑھے، اور وضو کی دعا سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 نفل ادا کرے، یعنی صلاۃ الحاجت پڑھے، اس میں اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ یہ نماز ہو، توجہ پوری اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ بہت ساری باتیں اس سے متعلق جو ہمارے ہاں معاشرے میں رائج ہیں، ان چیزوں کا شریعت سے اور قرآن اور سنت سے کوئی دور کا تعلق نہیں۔ ان ساری باتوں کو تو تفصیل سے اس وقت نہیں بیان کیا جا سکتا، البتہ جتنی ضروری اور اہم بات ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ صلاۃ الحاجت کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی صلاۃ الحاجت کی نیت کس طرح کرنی ہے، یا فلاں جو نماز ہے اس کی نیت کس طرح کرنی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ نیت کا مسئلہ اتنا زیادہ ہمارے یہاں اہمیت اختیار کر گیا جیسے کہ یہ فرض کے تابع ہے، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ نیت کو ہم نے فرض سمجھ لیا ہے، وہ الفاظ جب تک ہم زبان سے ادا نہیں کریں گے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی، یا وہ ہماری نیت مکمل ہی نہیں ہوگی۔ تو بھائی پیچھے بیٹھ جانا، جگہ کہاں، یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو بتاؤ نا۔
सुनते नहीं, समझते तो हैं। हर आदमी बातों को समझता है, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी नहीं समझता हो, खुद भी अकल होती है आदमी में। पहले से लोग आए हुए हैं, 1 घंटा पहले, पौन घंटा दरमियान में घुस रहे हैं, गलत तरीका है। और बताना चाहिए, रोक टोक करनी चाहिए। ये नहीं कि जो आदमी जो कर रहा है करने दो, सीखेंगे कब? अच्छा जी, अब बात आदमी कर रहा है, अब वो जहन जो है वो दूसरी तरफ क्या कह रहा जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नीयत जो है वो हमने हर नमाज की अलग अलग नीयत के अल्फाज जो है वो मुतय्यन और मुकर्रर किए हुए हैं। जब तक कि उन अल्फाज को हम अदा नहीं करेंगे तो हमारी नियत ही नहीं होगी, और जब नियत नहीं, और बस औकात उसमें काफी वक्त लग जाता है। मैं 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ता हूँ पीछे इस इमाम के, और रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, और फलाना और ढमकाना, और बस औकात बाद शक्की मिजाज के लोग होते हैं, वो पीछे इस इमाम के बार बार कहते रहते हैं, लेकिन उनको इत्मीनान नहीं होता। वो बस औकात इमाम को पीठ पे उंगली भी लगाते हैं, इस इमाम के पीछे, मेरे पीछे अगर कोई आया तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ये भी आपको बता दूं, तो इस इमाम के पीछे तो हाथ लगाने की और उंगली लगाने की जरूरत नहीं है। इन तमाम तकल्लुफात की जरूरत नहीं है, कोई इन तकल्लुफात की जरूरत नहीं है। शरीयत ने हमें इसका पाबंद नहीं किया है। भाई मैं जुमे की 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ रहा हूं, खत्म, ये नियत हो गई। मैं असर की 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ रहा हूं, खत्म, ये नियत हो गई। क्या है इसमें मसला? सीधा सीधा सिंपल सा तरीका ये है कि मैं मगरिब की 3 रकात फर्ज पढ़ रहा हूं। अब वो एक लंबा चौड़ा पारा है, और जो हम पढ़ रहे हैं इतने में इमाम ने अल्लाह अकबर कहकर तकबीर तहरीमा की भी नियत बांध ली, सब कुछ, लेकिन वो बेचारा अभी तक नियत ही पे लगा हुआ है, उसको इत्मीनान ही नहीं हो रहा। इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो सलातुल हाजत की आप नियत करेंगे तो सलातुल हाजत की नियत के लिए कोई खास उसका तरीका नहीं है, कोई उसके अल्फाज नहीं है। बस सिर्फ इतनी बात कह देना काफी कि मैं 2 रकात सलातुल हाजत की नफिल अदा कर रहा हूं, ये 4 रकात में सलातुल हाजत की नफिल अदा कर रहा हूं, खत्म, खलास। मजीद तकल्लुफात की जरूरत नहीं है। तो नियत बांधनी, नमाज शुरू कर दें, 2 रकात, 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें। और अवामुन्नास में ये बात मशहूर है और आम लोगों में ये बात मारूफ है कि जो सलातुल हाजत है उसमें पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद ये सूरतें इतनी दफा पढ़नी है, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद ये सूरतें इतनी इतनी मरतबा पढ़नी है। शरीयत ने कोई सूरतों को मुतय्यन नहीं किया है, कोई मुतय्यन नहीं है कि आप ये पढ़ें, जहां से भी आप चाहें पढ़ें। और जो चीज शरीयत में मुतय्यन नहीं है उसको हम और आप मुतय्यन करने का इख्तियार नहीं रखते। अलबत्ता बाद बुजुर्गों के तजर्बात से यह बात साबित है कि अगर कोई शख्स सलातुल हाजत की नफिल पढ़ रहा है तो पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद अलम नशरह 1 मरतबा पढ़ ले, और दूसरी रकात में इज़ा जाअ नस्रुल्लाह पढ़ ले। लेकिन मैं साथ साथ ये बात भी अर्ज कर दूं और इस बात को भी क्लियर कर दूं और जहन में बिठा लें, सुन्नत समझकर इन सूरतों को ना पढ़ें। मैंने पहले भी अर्ज किया, भी थोड़ी देर पहले, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, सुन्नत कोई सूरत मुतय्यन नहीं है, ये बुजुर्गों के तजर्बात हैं। अगर इन तजर्बात को तजर्बात की हद तक के रखा जाए, भाई एक चीज सुन्नत नहीं है, मैं इसको सुन्नत क्यों कह दूं? ये सुन्नत कहना अल्लाह के रसूल पर एक तरीके से इल्जाम है, उनकी तरफ निस्बत है जो उन्होंने नहीं कहा, ये दरोह गोई है, तो इस दरोह गोई की इजाजत नहीं है। हां, तजर्बे की बुनियाद पर अगर आदमी पढ़ ले तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन उसको सुन्नत समझना, सुन्नत की समझकर उसको पढ़ना और इन सूरतों को जरूरी समझना, उसके बगैर किसी और सूरत को ना पढ़ना, यह शरीयत पर ज्यादती है, इसकी इजाजत नहीं। कोई भी सूरत पढ़ ले, कुरान में से कहीं से भी पढ़ ले। तो यह बात जो है वो तय हो गई कि सलातुल हाजत की आम नियत करनी है 2 रकात नफिल नमाज की, और उसके बाद जो है वो जहां से भी चाहें उसमें आप पढ़ सकते हैं। आम नमाज है, जैसे कि आम नमाज होती है, रुकू है, सिजदा है, कौमा है, कादा है, तस्बीह है, वगैरह वगैरह, जैसे आम नमाजों में होती है। इसके बाद जब नमाज से फारिग हो जाएं, अब इसके बाद अब शुरू हो रहा है मरहला काहे का? दुआ का।
اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب دعا کا، اب اس سے متعلق کچھ باتیں بڑی اہم ہیں، وہ بات ذرا سے سمجھ لیں۔ پہلا ادب یہ بیان کیا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی صلاۃ الحاجت کی نفل پڑھے، میں نے بتا دیا کیا کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا صورتیں پڑھنی ہے، کہاں سے پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے اس آدمی کو چاہیے کہ دعا شروع کرے، اور دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف خوب بیان کرے۔ اب میں یہاں سے آداب شروع کر رہا ہوں جو حدیث میں اسی روایت میں ہے، جو روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرے۔ یہ نہیں کہ نماز سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد بس اپنی جو ہے وہ جو مسائل ہیں اور جو حاجتیں اور جو ضرورتیں بس اس پہ شروع ہو گئے، نہیں، یہ آداب کے خلاف ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کا قانون اور دنیا کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی کسی بادشاہ کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی منسٹر کو، کسی عہدے پر فائز آدمی کو کوئی اپنی درخواست پیش کرتا ہے تو درخواست میں سب سے پہلے وہ اپنے اغراض اور مقاصد بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے آداب اور القاب بیان کرتا ہے، بے خدمت، جناب، محترم، فلانا، دھماکہ، اور ایسی سی چیزیں ذکر کرتا ہے کہ جس سے یہ پڑھنے والا اس کے دل میں کچھ رحم آ جائے اور ان القابات کو پڑھ کر وہ متاثر ہو جائے اور اس کی طبیعت میری طرف مائل ہو جائے، اور پھر آگے جو میں اپنا مدعا بیان کر رہا ہوں وہ مدعا میرا حل ہو جائے۔ تو بڑے بڑے القابات لوگ لگاتے ہیں، عجیب و غریب القابات لگاتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ان القابات میں تو آج کل اتنا غلو اور اتنی زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بس آپ لوگوں کو تو نہیں معلوم، چونکہ آپ تو عام لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اتنے القابات لگاتے ہیں، اتنے القابات لگاتے ہیں، بس ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اس کو نہیں کہا، باقی بولیں سب کچھ کہہ دیا ہے، بس پیغمبر تک یہ بس باقی رہ گیا ہے، باقی تو سب کچھ کہہ دیا، حالانکہ جتنے القابات اس آدمی کے لیے لگایا جا رہا ہے وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، وہ اہل ہی نہیں ہے۔ تو اس کو میں اگر دوسرے لفظوں میں کہوں، سیدھے سادے آپ کے الفاظ میں، سوائے چمچے گیری کے، مسکا پالش کے، کچھ نہیں۔ اور بس اوقات جس کے لیے لگایا جا رہا ہے اس کو بھی بس اوقات ہنسی آتی ہے کہ یہ دیکھو بے عقل کو، ہمارے سامنے تو واسطہ پڑتا رہتا ہے نا، ہمارا دن رات کام یہی ہے۔ اگلے آدمی کو ہنسی آتی ہے کہ دیکھو مجھے کہاں سے کہاں تک اس نے پہنچا دیا۔ خیر، تو دنیا میں بھی اصول اور طریقہ یہی ہے، دنیا میں بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ جب کسی کو درخواست دیتے ہیں تو اس درخواست سے پہلے القابات لگاتے ہیں۔ تو جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض اور معروض پیش کر رہا ہے، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہا ہے، تو سب سے زیادہ اس کائنات میں تعریف کے مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے اندر تمام کمالات ہیں، جس کے اندر تمام خوبیاں ہیں، جو تمام محاسن کا مجموعہ ہے۔ پوری دنیا میں تمام کمالات، محاسن، خوبیاں، اچھے اوصاف کا اگر کوئی مجموعہ ہے تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جو ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ تو حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم دعا شروع کرو تو یہ نہ ہو کہ بس دعا میں سب سے پہلے بس اپنی حاجتیں شروع کر دو، نہیں، بلکہ بتائیے نا، ابھی میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ جی نہیں، ابھی ایک کام اور کرنا ہے، رہ گیا ہے، یہی تو مسئلہ، اسے تو پوچھا ہے، ابھی ایک کام اور رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تم نے اچھے طریقے سے تعریف کر لی، اب اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو
اور تعریف بیان کرنے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، درود بھیجو۔ یہ ایک مستقل ایک عنوان ہے کہ اس موقع پر درود شریف پڑھنے کا یا درود شریف بھیجنے کا موقع کون سا ہے، میری بات رہ جائے گی، میں اس بات کی طرف نہیں جا رہا، بس درود شریف پڑھو، درود بھیجو۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اب ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو۔ وہ تعریف کے الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا مبتلا الا عافیتا ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ ان الفاظ کے ساتھ تعریف کرو اللہ تعالیٰ کی۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تعریف کن الفاظ سے کرنی ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان ہے کہ آپ نے یہ الفاظ بھی ہمیں سکھلائے، ان الفاظ کی بھی تلقین فرمائی، اس سے متعلق بھی ہدایات دی کہ دیکھو تم کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکو گے، تمہارا تو ذہن ہی وہاں تک نہیں جائے گا، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو۔ لا الہ، اور اس میں ہر جملہ جو ہے وہ قابل تشریح ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا، میں مختصر سی اس کی تشریح کر کر بس بات ختم کر رہا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری صفات ہیں، ان صفات میں سے یہاں دو صفتوں کو خاص طور پر ذکر کیا، ایک صفت حلم اور ایک صفت علم۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ نہیں پتہ چل رہا؟ نہیں چل رہا نا؟ کہہ رہے نہیں پتہ چل رہا، صحیح کہا، تو بھائی پتہ چلنا چاہیے نا، کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ سمجھنا چاہیے باتیں۔ دو اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں پر بیان کی، ایک صفت حلم اور دوسری صفت علم، صفت کرم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اور عجیب حضرات محدثین نے یہاں پر نقطہ یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، ان صفات میں سے پہلی ایک صفت کو ذکر کر کر اللہ تعالیٰ کو متوجہ کر رہا ہے بندہ دعا کرنے والا۔ کیا؟ حلم کا کیا معنی؟ حلم کا کیا معنی؟ نہیں بتا رہے۔ حلم کس کو کہتے ہیں؟ عجیب بات ہے، آسان لفظ ہے۔ حلم کا معنی بردبار، تحمل کرنے والا، برداشت کرنے والا، حلم کا معنی بردبار۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت حلم کو ذکر کر کر اس بات کا یہ آدمی اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ بے شمار ہیں، میری لغزشیں بے تحاشا ہے، میری خطائیں بے تحاشا ہے، میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن آپ جب یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کے صفت حلم کا میں واسطہ دے رہا ہوں، آپ کو آپ کے صفت حلم کا میں واسطہ دے رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں برداشت کی، میری بدعمالیوں کی وجہ سے آپ نے مجھے تباہ نہیں کیا، برباد نہیں کیا، مجھے کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا، زمین پر چل پھر رہا ہوں میں، یہ سب آپ کی صفت حلم کے کرش میں، یہ سب آپ کی صفت حلم کے کرش میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ حلیم کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، یہ ہے، سوچ کے بتا دیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیوں نہیں ہے، تو جواب دینا کیسے اللہ تعالیٰ حلیم ہے، تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، آپ سوچتے رہیں گے اتنے میں وقت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ صفت حلم کسی میں نہیں ہے، اور حدیث میں ہے، مشکات میں روایت ہے، لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، یسب الدہر وانا الدہر، میں خود زمانہ ہوں، میں جیسے چاہتا ہوں حالات کو پلٹ دیتا ہوں۔ حالات کو پلٹنا
حالات کو زیر و زبر کرنا، حالات میں اتار چڑھاؤ پیدا کرنا، یہ سب میرے اختیار میں. دہریے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، اور باطل فرقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے زبان سے اول فول اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. لیکن کوئی ایک دن ایسا گزرا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق سے محروم کر دیا ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے محروم کر دیا ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری ترقی سے روک دیا ہو. ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا. اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ حلم اور بردبار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حلم اور بردبار کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حلم کا واسطہ دے کر دعا کی جا رہی ہے صلاۃ الحاجت میں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. ایک صفت حلم ذکر کی، دوسرے صفت کریم ذکر کی. سبحان اللہ رب العرش العظیم. اور اس کے بعد آگے فرمایا اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ آپ سے میں ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کا موجب اور باعث ہیں، ان کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. وعزائم مغفرتک، اور آپ کی پختہ مغفرت کا سوال کرتا ہوں آپ سے. والغنیمت من کل بر، اور میں سوال کرتا ہوں کہ ہر نیکی میں سے مجھے ضرور حصہ عطا فرما دیں، ہر نیکی میں سے مجھے کوئی حصہ عطا فرما دیں. والسلامت من کل اثم، اور ہر گناہ سے مجھے آپ محفوظ کر دیں، میں اس کا سوال کرتا ہوں آپ سے. اور اس کے بعد پھر آگے یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات ہیں. اور ان تعریفی کلمات کے بعد اب آگے اپنا مدعا بیان کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، یا اللہ کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑیے کہ جس کو آپ نے معاف نہ کیا ہو. ولا ہما الا فرجتا، کوئی مشکل اور کوئی تنگی ایسی نہ ہو کہ جس کو آپ نے دور نہ کر دیا ہو. تو ولا دینا الا قضیتا، کوئی دین اور کوئی قرض ایسا نہ ہو جو میرے ذمہ باقی رہ گیا ہو، جس کی ادائیگی کی آپ نے سبیل پیدا نہ کر دی ہو. ولا مریضا الا شفیتا، کوئی بیمار ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ نے شفا نہ دے دی ہو. ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو اللہ آپ ہی پورا فرمانے والے ہیں. اس کو آسانی کے ساتھ اس میری تمام حاجتوں کو پورا فرما دیں. اس دعا کی تشریح ہے، مستقل ایک عنوان ہے یہ. لیکن میں صرف یہاں پر اتنی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی آدمی کو کوئی حاجت پیش آئے اور جب کسی آدمی کو کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ اس طریقے سے صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. یہ پریشانیوں سے نکلنے کا ایک طریقہ اور ایک راستہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. تو اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں بنیادی طور پر فرق یہی ہے. ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ ایک کافر جو ہے وہ اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، اسباب پر اعتماد کرتا ہے، اسباب پر نظر رکھتا ہے. اور ایک مومن جو ہے وہ اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پر نظر رکھتا ہے. اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب پر اس کی نظر ہوتی ہے، اسباب پر نظر نہیں ہوتی. اور اسباب کو بھی وہ اسباب کے درجے میں رکھتا ہے. اصل اس کا عقیدہ یہی ہے کہ ان اسباب کو بھی اگر اللہ تعالیٰ مؤثر فرمائیں گے تو یہ اسباب میرے لیے مؤثر اور نافع بن سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ اسباب یوں ہی پڑے رہیں گے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. بہت ساری اس کی نظیریں اور بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. تو اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ مسلمان کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ اسباب پر نہیں ہوتی، بلکہ بتا نہیں رہے، مسبب الاسباب پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. اسباب پر نظر نہیں ہوتی، مسبب الاسباب پر نظر ہوتی ہے. اور مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. شام میں ایک قلعہ تھا، شام کا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس قلعے کا کئی روز سے محاصرہ کیا ہوا تھا. قلعے میں جو اندر لوگ تھے وہ بیچارے پریشان ہو گئے تھے, بہت دن ہو گئے تھے. اب ظاہر ہے جب محاصرہ کیا ہوا ہے تو اندر والے باہر نہیں آ سکتے, باہر والے اندر نہیں جا سکتے. تو وہ جو کمانڈر تھا اندر اس قلعے کا, تو وہاں لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ خدا کے واسطے کسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کمپرومائز کریں, کوئی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں, کوئی راستہ نکلے پریشانیوں سے نکلنے کا. کب تک ہم معصور ہو کر رہیں گے؟ تو اس کمانڈر نے جن لوگوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا مذاکرات کے لیے, ان کا جو سردار تھا اس کے ہاتھ میں شیشی تھی, شیشی, اور اس شیشی میں تھا زہر. تو جب مذاکرات شروع ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس نے کہا کہ جی یہ زہر ہے. یہ کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم تو زندگی سے تنگ آ چکے ہیں, عاجز آ چکے ہیں, بیزار ہو گئے ہیں, اور اب ہماری طرف سے فیصلہ یہی ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو بس یہ زہر پی کر جان دے دوں گا اور قصہ ختم. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ زہر اس سے تمہاری موت واقع ہو جائے گی اور یہ تمہاری جان لے لے گا؟ اس نے کہا کہ جی. کہا کہ یہ زہر اتنا خطرناک ہے کہ اس زہر کو جن لوگوں نے, جس کمپنی نے بنایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آج تک اس زہر کا کوئی ذائقہ نہیں بتا سکا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس زہر کا آج تک کوئی آدمی ذائقہ نہیں بتا سکا, اس لیے کہ جس نے بھی پیا اس کو ذائقہ بتانے کی مہلت ہی نہیں ملی اور وہ چل بسا. بھائی زندہ رہے گا تو بتائے گا نا کہ یہ ذائقہ ہے, اس کو موقع ہی نہیں ملا, ختم. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے شیشی لی اور شیشی لے کر فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زہر اس وقت اثر کرے گا جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ زہر اثر نہیں کرے گا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ شیشی لی, اور شیشی لینے کے بعد کہا کہ میں اللہ کے بھروسے پر یہ میں پی رہا ہوں, اور مجھے اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے کہ اگر میری موت اس پہ لکھی ہوئی ہے تو موت آ جائے گی, اور اگر نہیں لکھی تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتی. اور یہ ہاتھ میں پکڑا اور پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, اور وہ پوری شیشی اڈیل لی اور صحیح سلامت. تو کیا بتلا دیا؟ بتلا یہ دیا کہ مسلمان جو ہے اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا, مسلمان جو ہے وہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ کا حکم ہوگا, اور اللہ تعالیٰ تو دنیا میں ایسی سی چیزیں ہمیں دکھا دیتے ہیں. بس وقت ہو گیا, میں کیا بات کروں. بہرحال خلاصہ بھائی ساری گفتگو کا یہ نکلا کہ اس وقت جن حالات سے ہم دو چار ہیں, جس معاشی بحران کا ہم شکار ہیں, جس ذہنی ٹینس کا ہم شکار ہیں, اور جس دماغی مفلوج ہم لوگوں کے دماغ مفلوج ہو گئے ہیں, تو کم سے کم جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے. جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ تو ظاہر کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ہمارے اختیار میں اللہ سے ہر وقت دعا مانگنا, ہمارے اختیار میں روزانہ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کے سامنے رونا دھونا, ہمارے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا, ہمارے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگنا. یہ ہمارے اختیار میں ہے. میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا, بتا دیں. ہمارے اختیار میں یہ ہے تبصرہ کرنا, تجزیہ کرنا اور تنقید کرنا, حالات حاضرہ پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنا, اس کا کوئی ذرہ برابر 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں. اصل جو کام کرنے کا ہے وہ کام یہ کرنے کا ہے کہ جن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ حالات ہم پر مسلط ہیں, ان بدعمالیوں سے توبہ کی جائے, اپنے اعمال اور اخلاق اور اصلاح کی فکر کی جائے, اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہے ان اسباب سے بچا جائے. اور اسباب کے درجے میں جو اہم بات ہے, جو آج کی بات ہے, وہ کیا کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ کام ہمارے اختیار میں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ جو بادل ہیں یہ چھٹیں گے انشاءاللہ ایک دن, اللہ نے چاہا انشاءاللہ ضرور چھٹیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قدم بڑھائیں. کس طرف؟
اللہ تعالیٰ کی طرف ہم قدم بڑھائیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد ضرور انشاءاللہ ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان معروضات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔